8واں، حق و باطل کے تقابل میں سر انجام حق کا غلبہ۔ اگرچہ مجموعی لحاظ سے تاریخ کی حرکت تکاملی ہے، لیکن اس کا تکاملی سفر ہرگز جبری نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہر معاشرہ اپنے تاریخی مراحل میں اپنے سے ماقبل مرحلے سے کامل تر ہو۔ اس نقطے پر متمرکز ہوتے ہوئے کہ اس حرکت میں اصلی عامل خود انسان ہے، جو ایک خود مختار موجود ہیں، اسے انتخاب کرنے کا حق ہے۔ تاریخی سیر میں اتار چڑھاؤ ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے انسان تکامل کی طرف گامزن ہے۔ انسان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اسے پستی کی طرف لے جانے والی غرائز میں تضاد ہیں، جن کا ہدف انفرادی، محدود اور موقت ہیں، جبکہ بلندی و صعود کی طرف مائل غرائز انسان کو انفرادیت سے نکال کر بشریت کی کمال کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان کی اندرونی جنگ، جسے قتل عقل و نفس کی جنگ سے تعبیر کیا کرتے تھے، خواہ نہ خواہ یہ جنگ انسانوں کے درمیان بھی سرایت کر جاتی ہے، یعنی کمال یافتہ اور معنوی آزادی تک پہنچے ہوئے انسانوں اور پست حیوان صفت افراد کے درمیان جنگ، جیسے قرآن مجید نے ابتدا ہی سے حضرت آدم کے 2 فرزندوں حابیل و قابیل کے درمیان منعکس کیا ہے۔ گزشتہ و آئندہ کی تاریخ میں انسان کی جنگ تدریجاً عقیدتی و مسلکی پہلو اختیار کر لیتی ہے، اور انسان تدریجاً انسانی اقدار میں کمال کے مراحل کو طے کرتا ہے، یعنی آئیڈیل انسان اور آئیڈیل معاشرے کی طرف گامزن ہے۔ نہایتاً حکومت اور عدالت کا مطلب انسانی اقدار کی حکومت، جسے اسلامی تعبیرات میں حکومت حضرت مہدی سے تعبیر کیا گیا ہے، مستقر ہو جائے گی، اور باطل حیوان صفت خود خواہانہ قوتوں کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ بعض احادیث کی روشنی میں حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قیام اس وقت ہوگا جب سعید اپنی سعادت و شقی اپنی شقاوت کی انتہا تک پہنچ جائے گا، یعنی یہ حرکت جس قدر آگے بڑھتی جائے گی، شقی شقی تر اور سعید سعید تر ہوتا جائے گا۔ اس قسم کا معاشرہ ہی حق و باطل کے درمیان آخری قیام و نبرد کا مرحلہ ہو سکتا ہے۔ استاد مطہری رحمۃ اللہ نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ درست ہے کہ معاشرے میں فساد ہیں، اور چہ فساد کا پہلو زیادہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود روحی و اخلاقی تکامل کے مواقع اس سے بھی زیادہ ہیں، چونکہ روحی و اخلاقی تکامل مخالف قوتوں کے مقابلے میں مقاومت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا جس معاشرے میں اشیاء شقی تر ہوں، وہاں پر سعید بھی بہت ہی سعید ہوں گے۔ 8واں، غیب اور غیبی امداد پر ایمان۔ نہایت اہم نکتہ جیسے حق و باطل کی اس لڑائی میں غافل نہیں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس جہان کا نظام اخلاقی نظم ہے، یعنی اس طرح سے نہیں کہ جہاں اچھے اور برے عمل کے مقابلے میں یکساں رد عمل کا مظاہرہ کرے، بلکہ یہ وہی چیز ہے جسے غیبی امداد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا متین وغیرہ۔ سب کے سب جہاں پر حاکم قانون کی حکایت کرتے ہیں، جو مادی و عادی قانون سے کہیں پہلے ہیں، جسے آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انہی اہم قوانین میں سے ایک حضرت مہدی کا حق و باطل کی نہائی جنگ کے لیے تشریف لانا ہے۔ شہید مطہری کی دقیق تعبیر کے مطابق آیات و روایات کے مجموعے سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا قیام حق و باطل کے درمیان دنیا کی ابتدا سے شروع ہونے والی جنگوں کے سلسلے کا آخری کڑی ہے۔ یہ وہی غیبی امداد ہیں جو اہل حق کو شامل ہوگی۔ توجہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے منطق کے مطابق غیبی امداد کے شمول کے لیے نہ تنہا ہمارے جد و جہد و تلاش کی منافت نہیں، بلکہ اساسا اگر ہم کوشش کریں تو یہ امداد پہنچ جائے گی۔ اگر خدا کی مدد کریں تو حق متعال بھی آپ کی مدد کرے گا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ آپ تو ایک کونے میں کھڑے تھے، غیب سے تیر آیا اور آپ کے دشمن کو جا لگا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو تیر آپ نے پھینکا ہے، یہ اسے ہم منزل مقصود تک پہنچائیں گے، اور یہ تنہا آپ کے روز بازو سے بطور استقلالاً پنچار ہوتا تو شاید اپنی منزل کو
تلاش نہ کر پاتا۔ نوام، حضرت مہدی کے قیام کے بعد سب سے پہلا نقطہ جو حضرت کی شناخت و پہچان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کی حکومت انسان کے اپنے انجام تک کے لیے اصلی حرکت کا آغاز ہے، اور شاید یہ رجعت کے فلسفوں میں سے بھی ایک ہو، اور یہ اسلامی آرمانوں میں مہم ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ کی تعبیر کے مطابق جب بھی کسی مکتب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ مکتب اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ انسان جس نے باطل کے خلاف جنگ کو مکمل کر لیا ہے اور ابھی اسے عروج و صعود کی منازل طے کرنا باقی ہے جن کی کوئی حد و حدود نہیں، جس قدر بھی صعود کر لیں عالم ہستی میں اس بھی اوپر جانے کی گنجائش باقی ہے۔ عصر ظہور میں شاید لوگوں کی علمی و معنوی رشد کا فلسفہ یہی نقطہ اور یہی پہلو ہو۔